بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دارالعلم 92 پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک ہر علمی بات پہنچے، چاہے وہ تلاوت قرآن کے ذریعے ہو یا پھر بیان کے ذریعے ہو یا پھر نصیحت موضوعاتوں کے ذریعے ہو، صرف نحوی گفتگو ہو، ہر طرح سے یعنی جو بھی علمی گفتگو ہو وہ لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ مقصد صرف فقط اور فقط رضا الہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مطالعہ کرنے کا بہترین طریقہ، اور بہت ہی نہایت اہم ترین لیکچر ہے۔ اس کو سننا ہر ایک کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کبھی احباب اکثر کتاب پڑھنے کا طریقہ کار پوچھتے ہیں یا اس پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ کتاب پڑھتے یا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بعد یاد نہیں رہتا۔ میں تو خود ایک کم عقل انسان ہوں، لیکن کچھ لوگوں کے اصرار کرنے پر اپنی رائے اور اپنا طریقہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کوئی بھی کتاب پڑھنے کے بعد بھولتے نہیں ہیں، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ یہ صرف آپ کا وہم ہوتا ہے، کیونکہ آپ ابھی تک جس سسٹم کا حصہ رہے ہیں اس میں آپ نے کتاب کو یاد کرنا سیکھا ہے، کتاب کو پڑھنا یا کتاب سے سبق حاصل کرنا نہیں سیکھا۔ کتاب پڑھنے کے بعد جب کبھی کسی محفل میں اس کتاب پر بات ہوگی تو آپ کو خود بخود یہ کتاب اور اس کا سبق یاد آنے لگے گا۔ میں یا کوئی بھی دوسرا شخص جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ کچھ یاد نہیں ہے، لیکن جب اس کتاب پر گفتگو ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب ہمیں یاد ہے یا بھول گئی ہے۔ آپ نے کتاب کو یاد نہیں کرنا، آپ نے کتاب کو پڑھنا ہے، کتاب سے سیکھنا ہے۔ نمبر 2، آپ جنرل مطلب کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں جو آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، آپ نے اس کتاب کو اس ارادے سے نہیں پڑھنا کہ آپ نے کوئی امتحان دینا ہے۔ یہ لفظ امتحان اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، جس کی وجہ سے آپ اسٹریس کا شکار ہو کر فوکس نہیں کر پاتے یا سیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اب آرام سے کتاب پڑھیں، جلد بازی یا پریشانی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف کتاب کو پڑھنا ہے، کتاب کو حرف و بحرف یاد نہیں کرنا، اس لیے طوطے کی طرح رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تسلی سے پڑھیں۔ نمبر 3، بچپن میں سنی جانے والی تمام کہانیاں ہمیں آج تک یاد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہانیاں تھیں؟ نہیں محترم، ہرگز نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ وہ کہانیاں تھیں اس لیے یاد ہیں۔ وہ کہانیاں نہیں، وہ زندگی کے بڑے بڑے اسباق تھے جنہیں عقل مند اور سمجھدار بزرگوں نے کہانی میں بدلا تھا۔ تو آپ کتاب کے سبق کو ایک کہانی کی طرح یاد رکھا کریں، آپ پھر یہ کتاب کبھی بھی نہیں بھولیں گے، بس ایک کہانی سمجھ کر پڑھیں۔ نمبر 4، آپ نے کتاب نہیں بلکہ کتاب کے سبق کو یاد رکھنا ہوتا ہے، تاکہ کبھی بھی گفتگو ہو تو آپ اس کتاب کے سبق کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ آپ نے حرف کتاب کو یاد نہیں کرنا، کتاب کا سبق یاد رکھنا ہے بس۔ کتاب پڑھنے کے بعد 2-3 دوستوں یا گھر میں کسی سے بھی کتاب کے موضوع پر گفتگو کریں، اس طرح ساری زندگی یہ موضوع آپ کو یاد رہ جائے گا۔ نمبر 5، کوشش کریں کہ کتاب کو اس وقت پڑھیں جب آپ تازہ دم ہوں، آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ اگر کوئی کام رہتا ہے تو پہلے اس کام کو ختم کریں اور پھر مطالعہ کریں، ورنہ مطالعہ کرتے وقت آپ کا دھیان اس کام پر ہوگا، پھر آپ کتاب کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ 4 گھنٹوں کے بجائے صرف آدھا گھنٹہ کتاب کو دے دیں، لیکن اس دوران سوشل میڈیا کا استعمال ترک کر دیں، فیس بک، واٹس ایپ یا دیگر ڈرامے وغیرہ سے پرہیز کریں، ورنہ 5 گھنٹے کا مطالعہ بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ نمبر 6، اپنے موڈ کے مطابق کتاب کا انتخاب کریں۔ اگر آپ مایوسی کا شکار ہیں تو کوئی موٹیویشنل کتاب پڑھیں، کوئی دلچسپی والا موضوع پڑھیں۔ مایوسی کے عالم میں کوئی افسردہ ناول پڑھنا آپ کسی کام کا نہیں ہوتا، تو کتاب کا انتخاب کرتے وقت اپنے موڈ اور ماحول کا خیال ضرور رکھیں۔ ماحول بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ لوگ مجمع کے دوران بھی اچھا مطالعہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ آپ اگر تنہائی پسند ہیں تو کتاب پڑھنے کے لیے ہمیشہ کسی خاموش جگہ کا انتخاب کریں، ایک اچھی سی چائے یا کافی کا مگ بنا کر اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 8، وقت بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صبح کے وقت یا پھر رات کی خاموشی میں مطالعہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دن کے وقت ہمیں کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، گہما گہمی یا چہل قدمی جاری رہتی ہے۔ دن کے وقت مطالعہ کرنا کسی حد تک ہمیں اسٹریس کا شکار کر دیتا ہے، پھر بھی کچھ لوگوں کو دن کے وقت مطالعہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو سب کی اپنی اپنی چوائس اور پسند ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس وقت مطالعہ کرنا آپ کو بہتر لگتا ہے۔ نمبر 2، جگہ کا انتخاب کریں۔ کوشش کریں اگر ممکن ہے تو اپنے مطالعہ کرنے کی جگہ فکس رکھیں، کمرہ، ہال یا صحن یا باغیچہ، جو بھی جگہ آپ کو آسان اور میسر ہو، لیکن جگہ فکس رکھیں۔ اس جگہ اپنی کتاب، اپنا قلم اور ضرورت کی چیزیں رکھیں۔ کتاب پڑھنے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کریں۔ قلم ساتھ رکھیں اور جو اقوال یا جملے آپ کو اچھے لگیں ان پر نشان لگا لیں اور انڈر لائن کر دیں۔ کسی پیراگراف میں آپ کو کوئی کہانی یا واقعہ مل جاتا ہے تو کوئی علامات لگا کر ذہن نشین کر لیں۔ کچھ کتب ایسی ہوتی ہیں جس کا حرف کول لگتا ہے، ماشاءاللہ اس طرح کی کتابیں بڑی دلچسپ اور سبق آمیز ہوتی ہیں، ان کو بار بار پڑھیں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ یہ کچھ طریقے ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں، ان طریقوں کو بغور سنیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ مطالعہ کرنے اور مطالعہ کا شوق بڑھے گا ہمارے اندر، اور مطالعہ کرنے کا شوق مزید ہمارے اندر پیدا ہوگا، اس کے اندر علم کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔